السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کا استاد محمد امین اردو کے لیکچر نمبر 13 کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سبق نمبر 6 پنچایت، اس کا آخری حصہ سبق نمبر 13۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کروں، آپ تمام سے التماس ہے کہ ہمارے AMS اسکول کے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ تمام لیکچر کی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں۔ تو عزیز طلباء، بلا تاخیر ہم اپنے لیکچر کی طرف آتے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ہے پنچایت۔ دیہات میں پنچایت کی جو اہمیت ہے اس سے آپ تمام لوگ آشنا ہیں، کیونکہ دیہاتوں میں پنچایت ہی عدالت ہوتی ہے، پنچایت کے فیصلے ہی حرف آخر مانے جاتے ہیں اور کو سر پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو ہم پنچایت کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے کہ اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ اس سے پہلے پنچایت کے مصنف کا نام منشی پریم چند ہے، تو 2-4 لائنیں منشی پریم چند کی تعریف کے بارے میں۔ ویسے میں پہلے لیکچر میں بھی ان کا تعارف کرواتا رہا ہوں، لیکن مجھ سے زیادہ تعارف کہ 1880 میں پیدا ہوئے، 1936 میں وفات پائی۔ اصل نام محمد رائے تھا، ضلع بنارس کے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ والد ایک ڈاکخانے میں ملازم تھے۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد ایک اسکول مدرس یعنی کہ استاد ہو گئے۔ 1919 میں الہ آباد یونیورسٹی سے BA کیا۔ 1921 میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور مکمل طور پر علمی کاموں میں مشغول ہو گیا مطلب مصروف ہو گیا۔ 1936 میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پہلے اجلاس کی صدارت کی اور اسی سال بنارس میں وفات پائی۔ منشی پریم چند نے بہت سے افسانے لکھے۔ ان کے افسانوں میں زیادہ تر نیکی تمام تر مشکلات کے باوجود بدی کے مقابلے میں غالب رہتی ہے، مطلب اچھائی رہتی ہے۔ پریم چند کا شمار اردو کے قریب افسانہ نگاروں میں ہوتے ہیں۔ ان کے افسانوں کے بے شمار مجموعے موجود ہیں، جن میں کچھ اہم ان میں سوز وطن، پریم پچیسی، پریم چالیسی، زادے راہ اور واردات ہیں۔ تو عزیز طلباء، اب آپ اپنے کلاس کا صفحہ نمبر 40 کو لیں گے۔ صفحہ نمبر 40 سے ہمارا جو باقی حصہ ہے اس کو ہم باقاعدہ پڑھنا شروع کریں گے۔ میں ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہوں اور آپ کو بتاتا چلوں گا، الفاظ کے معنی بھی بتاتا چلوں گا۔ آپ کو بے شک اپنی لیفٹ پینسل سے لکھ لیجیے یا ایک الگ پین پہ لکھتے رہیے تاکہ بعد میں یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ تو لیکچر کا تھوڑا سا حصہ پیج نمبر 39 پہ سمجھو نیا بیل پایا تو کون کھلائے مطلب خوش ہوا۔ دن میں 3-3 4-4 کھیلے کرنا، کھیلے مطلب کھیلے کرنا، گاؤں سے منڈی لے کے جاتا، منڈی سے گاؤں لے کے جاتا، پھر گاؤں سے منڈی لے کے جاتا، ایسے بار بار جاتا۔ نہ چارے کی فکر تھی نہ پانی کی، بس کھیلوں سے۔ لیکن وہ جو بیل تھا اس میں چارے کی کوئی پرواہ نہیں، اس میں کھانے پینے کا کوئی مطلب کوئی فکر نہیں، صرف اپنے کام سے کام تھا۔ منڈی لے گیا، وہاں پر سوکھا بھوس ڈال دیا، غریب جانور ابھی دم بھی نہ لے پاتا تھا کہ پھر جوڑ دیا۔ مہینے بعد میں بیچارے کا کوئی چومر نکل گیا مطلب گھٹس نکل گیا، برا حال ہو گیا۔ دیکھتے ہی بیچارے کا ہاؤ چھوٹ جاتا، ایک ایک کر کے چلنا چوبر تھا، مشکل تھا، ہڈیاں نکل آئی، کمزوری کی حالت تھی۔ لیکن اصیل جانور مال کی تاب نہ تھی، لیکن خالص جانور تھا، مال کی کچھ دبا نہ کی۔ ایک دن چوتھے کھیلے میں شیر جی نے چونا بوجھ ڈالا، چونا مطلب 2 گنا، پہلے سے بھی زیادہ، ایک کھیوا چوتھا تھا، ایک بوجھ ڈبل تھا۔ دن بھر کا تھکا ہوا جانور، پیر مشکل ہوتے تھے، اس بار شیر کی کوڑے کی سیکھ کرنے لگی۔ کوڑے کی سیکھ کرنے مطلب مارنے لگے۔ بیل جگر توڑ کر چلا، کچھ دور دوڑا، چاہا کہ ذرا دم لے، ادھر شیر جی کو جلد گھر پہنچنے کی فکر، کئی کوڑے بے دردی سے لگائے۔ بیل نے ایک بار پھر زور لگایا اور طاقت میں جواب دے دیا، زمین پر گر پڑا اور ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھا۔ کئی بورے جوڑ اور کئی نسل کی کے بیچے تھے تو 400 روپے گھروں میں بندے تھے۔ گاڑی پر کئی بورے نمک تھے، چھوڑ کر بھی نہ جا سکتے تھے۔ گاڑی پر ہی لیٹ گئے، وہیں رات جگا کر ٹھان لی
हाथ रखा वो थैली निकाला था, लेकिन निकाला मतलब जो पैसों वाली थैली कमर के मारी हो गया, हो गई। कलेजा सुनसा हो गया, कमर खोली, थैली का पता ना था, लाकर देखा कई क्रस्टर गायब थे, सट पीट लिया, पिछाड़े खाने लगे। सुबह को घर पहुंचे, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे। सेठानी ने जब ये अलमदार हादसा सुना, छाती पीटी, पहले वो कोई तब अलगू चौधरी गाली देने लगी। इसलिए बात मुकद्दम फास्ट के तौर पर सूजी के लगोड़े ने ऐसा मनहूस बह दिया, लगोड़ा निकम्मा मनहूस नहुसत का मारा, इस सारे जन्म की कमाई। इस बात कई बार गुजर गए। अलगू जब अपने बैग की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों जुदाई कुत्तों की तरह, जुदाई कुत्ते कोले कुत्ते जिसको कहते हैं, आप भूला हुए कुत्ते, गुस्से वाले कुत्ते, उनकी तरह चढ़ बैठते। यहाँ तो सारे जन्म की कमाई बनती हो गई, फकीर हो गए हैं, इन्हें दाम भी पड़ी है, दाम मतलब पैसों की पड़ी है। मुर्गा मनहूस बैल दिया था, इस पर दाम मांगते हैं। आंख में चौंकी, मरा हुआ बैल गले बांध दिया, सफल न होगा तो हमारा बैल पूरी कर दी गई। महीने के बदले 2 महीने जूत लो और क्या लोगे। इस लेना फैसले की तरह दान हालात की भी कमी ना थी। इस तरह जगह पर चोरी लौट आते, मगर 150 रुपए इस रात में हाथ से धो देना आसान काम नहीं था। उन्होंने 150 रुपए को बैल समझू को फरोख्त किया हुआ है। एक बार वो बिगड़े सेठ जी गर्म हो गए, वो पड़े, सेठानी जज्बे के मारे घर से निकल पड़े, सवालों जवाब होने लगे, खूब मुबाहिसा, मुजाहरे की नौबत आई। मुजाहरा लड़ाई। सेठ जी ने घर में घुसकर कबाड़ बंद कर लिए। गाँव में कई मुअज़्ज़िज़ आदमी जमा हुए, मुअज़्ज़िज़ समझदार, पंचायत के आदमी की तरह हो जाएगा, ऐसे मान जाओ। सेठ जी राजी हो गए, अलगू ने भी हामी भरी, राजी हो गया, फैसला हो गया, पंचायत की तैयारी होने लगी। दोनों फरीक गौर बंदियाँ शुरू कर दी, गौर बनेगा अपने अपने घरों तैयार करने लगे। तीसरे दिन साया करने से नीचे फिर पंचायत बैठी। रामचंद्र मिश्र ने कहा, अब क्यों मुझे बोलो चौधरी के नाल में पंच मिलते हो। अलगू ने मुझे सराहना अंदाज में जवाब दिया, मुझे सराहना पर आज ही के जवाब दिया। तो इसके बाद सवाल बड़ी तारीफ किया है। समझू सेठ चौधरी, समझू सेठ खड़े होकर कर बोले, मेरी तरफ से शेष जुमन का नाम है। अलगू ने पहला नाम जुमन का तो इधर तक से हो गया, वो से अच्छा थप्पड़ मारा। रामचंद्र मिश्र अलगू के दोस्त थे, क्या कहते चौधरी तुमको कोई उजर तो नहीं, तुमको कोई एतराज तो नहीं। चौधरी मायूसाना अंदाज, मायूसी अंदाज अंदाज में से जवाब दिया, नहीं मुझे कोई उजर नहीं। इसके बाद 4 नाम जीत लिए गए। अलगू पहला चरखा काकर होशियार हो गए थे, खूब जांच का इंतखाब किया, सिर्फ सरपंच का इंतखाब बाकी था। अलगू स्पीकर में थे, इस मरहले को क्यों का तय किया जाए। यकायक समझू शक्ति का अजीज गोडर शाह बने, गोडर शाह जो रिश्तेदार थे। समझू भाई सरपंच किसे बुलाते हैं। समझू खड़े हो गए और अगर शेख जुम्मन को आराम से चौधरी के दर्दना अंदाज से देखा और पूछा, अलगू तुम्हें उधर तो नहीं, उधर हो तो बोलो। अलगू ने किस्मत ठोंकी, असरनाक लहजे में बोले, इन्हें नहीं, मुझे कोई उधर नहीं, मुझे मतलब कोई एतराज नहीं, आप इनको सरपंच देते हैं। शेख जुम्मन के दिल में शान जिम्मेदारी का एहसास हुआ, उसने सोचा मैं इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसल मतलब कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, मेरी आवाज़ इस वक्त हुक्म खुदा है और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत को मुतलक दखल ना होना चाहिए। हक और रास्ते से जो चलना भी मुझे, जोकर चलना, थोड़ा सा चलना भी मुझे दुनिया और दीन में स्याह कर देगा। पंचायत शुरू हुई, फिर कहने अपने अपने हालात बयान किए, जिया हुई, शहादतें बोली, फिर कहने बंदगान ने कोर्ट की हिस्सान की। जुम्मन ने बहुत गौर से सुना और तब फैसला सुना। अलगू चौधरी और समझू सेठ, पंचों ने तुम्हारे मामले पर वोट किया है। समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। जिस वक्त बैल इनके घर आया उसे कोई बीमारी ना थी, अगर कीमत इस वक्त दे दी गई होती तो आज समझो इसे वापस लेने का हरगज़ तकाजा ना करते। रामचंद्र मिश्र ने कहा कीमत के अलावा इसे तावान भी दिया है, तावान मतलब जुर्माना दे दिया है। समझू ने बैल को दौरान लाकर मार डाला। जुम्मन ने कहा इसका असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं। गोडर शाह ने जवाब दिया, समझू के साथ कुछ राय करनी चाहिए, इनका बहुत नुकसान हुआ है और आपने की भी सजा मिल चुकी है। उन्होंने बोला इसका कि असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं, ये अलगू चौधरी की बदमाशी पर मुनहसर है, ये फैसला करते हैं अलगू चौधरी पूरे नाश मतलब
خوشی کی انتہا رہی۔ 1 گھنٹے کے بعد جمعہ الگو چودھری کے پاس آئے اور میرے گلے لپٹ کے بولے بھیا جب سے تم نے میری پنچایت کی ہے میں دل سے تمہارا دشمن تھا، مگر آج معلوم ہوا ہے کہ پنچایت کی مسند پر بیٹھ کر کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا، مسند پر کرسی اور نہ دشمن، انصاف کے سواب سے کچھ نہیں سوچتا۔ الگو ہونے لگے، دل صاف ہو گیا، دوستی کا مجھایا ہوا تھا پھر سے ہرا ہو گیا۔ اب وہ چالوں کی دنیا پر نہیں، ہر اور انصاف کی دنیا پر کھڑا تھا۔ تو عزیز طلباء یہ ہمارا لیکچر تھا۔ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ ورڈز میننگ بھی بتائے ہیں، لیکن کچھ ورڈز میں نے آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ بھی دیے ہیں تاکہ آپ ان سے مستفید ہو سکے۔ میں ان کو تھوڑا دوہرا دیتا ہوں۔ کچھ عمر نکل گیا مطلب برکت سے نکل گیا، تاریخ سمجھ منحوس نحوست کا بارہ، سر پٹول لڑائی جھگڑا، مسند کرسی۔ اس کے علاوہ عزیز طلباء جو ممکنہ سوالات جو بورڈ میں آ سکتے ہیں اور اس کہانی کا حصہ ہے تو وہ میں نے کچھ سامنے لکھ دیے ہیں، وہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، آپ اپنی کتاب میں سے اس کا جواب تلاش کر سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 41 پر ان کے جوابات اور 40 پر ان سوالات کے جوابات موجود ہیں، لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتا ہوں۔ سمجھو سیٹھ نے الگو سے ریلوے بیگ سے کیا شروع کیا؟ وہ دن میں 3-4 کھیرے بنتا، گاؤں سے منڈی لے جاتا، منڈی سے گاؤں لے کے آتا، لیکن اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیتا تھا اور اس کا اس بیگ کے ساتھ بہت برا سلوک تھا۔ الگو اور سمجھو نے کون سا ناغہ پنچایت کے سامنے پیش کیا؟ الگو اور سمجھو نے ایک بیل کا ناغہ جو تھا وہ پنچایت کے سامنے پیش کیا جو ایک دوسرے کے درمیان تنازع کی وجہ بنا۔ شیخ جمعہ نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے تمام اصولوں کو کہاں تک پورا کیا؟ تو شیخ جمعہ نے فیصلہ سناتے ہوئے انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا اور کہا کہ بھائی اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ جب کوئی انصاف کی مسند پر بیٹھتا ہے تو وہاں پر اس کا کوئی دوست یا دشمن نہیں ہوتا بلکہ اس کے انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہی فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو عزیز طلباء یہ ہمارا لیکچر نمبر 13 تھا، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، تو آپ اس سے مستفید ہونے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامد ناصر